السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے حافظ عبدالعظیم ربانی مخاطب ہوں۔ یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے، خصوصاً میری نئی حمد و نعتیں اور تمام علماء کرام کی تقریریں سننے کے لیے احسن سیڈی سینٹر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائیو دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سینٹر کے پیج کو لائک کیجئے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب الحمدللہ تشریف لے چکے ہیں اور عبدالرزاق طاہر صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف فرمان ہے، باقی خطیب انشاءاللہ پہنچن والے نے۔ میرے بھائیو، وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جڑا مسجد اندر آتا ہے۔ مسجد اندر آ کے لازمی گالے کو نماز پڑھنی، میں بطور اصلاح شیخ دی موجود کی گل کر جاواں، پہلے رفع الیدین تے پہلے نماز نیتن لگے اسی جڑا رفع الیدین کرتے ہیں ایدے تے کسی نو بھی اختلاف نہیں۔ کیوں جی؟ کسی نو اختلاف نہیں۔ ساڈا سنی بھائی بھی کردا ہے، دیوبندی بھائی بھی کردا ہے، اہل حدیث بھی کردا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ایدے اندر ایک کسی غلطی کر دینے ہیں، بحیثیت خادم تہاڈی اصلاح کرنا میں ضروری سمجھنا۔ ساڈے جڑے بھائی ایویں کر کے کناں نوں ہاتھ لاؤندے نے، میں کسی حدیث دی گل نہیں، کتاب اسلامیات دی گل کردا واں، کیونکہ وہ کتاب سنی بھی پڑھدا ہے، وہابی بھی پڑھدا ہے، شیعہ بھی پڑھدا ہے، دیوبندی بھی پڑھدا ہے۔ او دے اندر لکھیا ہے کہ قبلہ رو کھڑے ہو، تواڈے جسم دا پورے جڑے اعضاء نے قبلہ رو ہونے چاہیے۔ ساڈے پیر بھی ونگے، رفع یدین پہلی دفعہ کرن لگے ساڈے ہاتھ بھی ونگے۔ ہاتھ کدوں سیدھے ہون گے؟ جدو اسی انہاں نوں اللہ پاک دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق اٹھاواں۔ کندھے یا کناں دی لو برابر لاؤن دا حکم نہیں۔ اگر ہاتھ سیدھے کر کے کناں دی لوواں نوں بھی لاواں گے تے ساڈے ہاتھ پھر بھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ جس بندے دا وجود یا او دی حرکات کعبے والی نہیں، کعبے والی نہیں، او دا کعبہ ہی کوئی نہیں تے پھر مسلمان کہنا۔ بھائیو، نماز پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے، لیکن ایدے اندر اسی سب سے پہلا جڑا کام کرنا ہے، اپنے پیر سیدھے رکھنے نے، ہاتھ جڑے نے کندھیاں دے برابر یا کناں دی لو دے برابر اسی اٹھانے نے۔ ہاتھ کناں نوں لاواں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دی مخالفت ہو جاوے گی، تے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دی مخالفت اندر کیتا گیا عمل اللہ رد کر دیندا ہے۔ میری درد دل نال دعا ہے اللہ پاک سانوں اے رفع یدین صحیح طریقے نال کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہن میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان جناب حضرت مولانا عبدالستار سلفی صاحب حافظہ اللہ کے گزارش کراں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لیان، اپنے مخصوص انداز دے نال عوام الناس نو محظوظ فرمان۔ جناب عبدالستار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم
عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تحمیدات تمجیدات لائق اللہ رب رحمان دی ذات ہے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام القبلتین رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز دوستو بزرگو بھائیو میری اور تساں دی آج دی یہ پہلی ملاقات ہے اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ جنہ لوگاں نے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کاوش کیتی ہے اللہ سب دی محنت کوشش اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور میں اور تساں جو حاضر ہوئے ہیں اللہ ساڑی اج دی حاضری قبول کر کے آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنا دے عزیز صاحب و ساتھیو اس موقع تے میں تساں حضرات دے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک حدیث بیان کرنی ہے ایک ہی حدیث صحیح بخاری دے اندر نبی پاک دا ایک فرمان امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نوٹ کیتے ہیں تو حضرات عام طور تے تساں یہ بات سن دے آئے ہو علماء اکرام دے کولوں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے ایس رجب دے مہینے دے اندر آسمانہ دی سیر کروائی ہے
یا پھر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی نبی پاک دی اے معراج آپ دا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دا سفر یا پھر مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا دا اے سفر اے عام سفر نہیں، اے معمولی سفر نہیں، اے بات حق ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے جسم سمیت اور اپنی روحانیت اور جسمانیت سمیت اللہ دے پاک پیغمبر نے نا عشاء دی نماز تو بعد اور فجر دی نماز تو پہلا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک اور پھر اسی طریقے واپس آج تک یہ ساری سیر یہ چند گھنٹے اندر کی تھی. یہ جسمانی سیر ہوئی ہے، لیکن جڑی حدیث میں عرض کرنا چاہنا، جڑا نبی پاک دا فرمان میں اس وقت بیان کراں گا، ان دے اندر ہے اسے سیر دا ہی تذکرہ، اسے معراج دا ہی تذکرہ ہے، لیکن اے معراج تے اے سیر میرے نبی نے جسم نال نہیں بلکہ رات دے خواب اندر کی تھی. نبی پاک کو ایک خواب آیا ہے، او خواب تسا سننا ہے، ان دی تعبیر سننی ہے. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. بات معمولی نہیں، نبی پاک دی بات ہوئے تے عام ہو ہی نہیں سکتا، اور نبیاں دا خواب بھی نبوت دا 40واں حصہ ہے. نبیاں دا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، سچا خواب ہوتا ہے. ذرا غور کرنا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی ہے، روایت بیان کردے نے، حدیث دے راوی نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے طریقہ سی کہ آپ جس وقت صبح دی نماز پڑھان دے، ذرا غور کر دے جانا، ایک ایک بات ایکو حدیث دے اندر جننے بھی مسئلے بیان ہونگے میں انہوں بیان کرن دی کوشش کرانگا. صحابی رسول کہندہ ہے کہ نبی پاک صبح دی نماز پڑھان دے، نماز پڑھان تو بعد اللہ دے نبی صحابہ والمتوجہ ہو جاندے، اپنے مقتدیاں دی طرف رخ کر دے، اپنے نمازیاں دی طرف میرے نبی چہرہ پر انوار موڑ دے دے. آپ فرماتے میرے صحابہ اے دسونا رات دا ویلا کیویں گزرے ہے، اور نبی پاک کہندے او میرے صحابیوں اے دسو اگر کسے بندے نو کوئی خواب آیا بیان کرو، میں محمدوں دی تعبیر کر دیا. ایتھے میرے نبی دا صحابہ نال پیار واضح ہوندا ہے. آپ رات عشاء دی نماز پڑھا کے خیر و عافیت دے نال سارے صحابہ نو گھرانوں بھیج کے صحابہ بھی سو جاندے، مصطفیٰ بھی آرام کر دے، پھر اٹھ کے رات دیاں نمازاں پڑھ دے، پھر صبح جدوں کٹھے ہوندے نماز پڑھن تو فوراً بعد ہی میرے نبی فرماتے صحابہ اے تے دس دیو، میرے ساتھیوں اے تے بیان کرو، اور میرے نال مل کے زندگیاں گزارن والے ہو، آج دی رات کیویں گزری ہے، آج دیاں راتاں کس طرح گزار کے آئے ہو، کنوں خواب آیا ہے وہ بیان کر دے، میں تعبیر کر دیا. حضرت سمرہ بن جندب فرماندے نے صحابہ خواب بیان کر دے، نبی پاک تعبیراں کر دے، تے منظر بڑے پیارے ہونگے نا، او تے منظر بڑے ہی عجیب ہونگے. ہن اے تے نہیں
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਕਤਦੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਤੇ ਖਤੀਬ ਦਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਔਰ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਆਏ, ਉਹ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ख्वाब आया ते बयान करो, लेकिन कोई सहाबी नहीं बोलिया। आप फरमाते ने अज तोड़े कोल ख्वाब कोई नहीं, अज मैं मुहम्मद नू ख्वाब आया, चलो आओ फिर ओही सुन छड्डो। आप फरमाते ने चलो जे तुहानू ख्वाब नहीं ना आया ते फिर मेरा ख्वाब सुन लो। अल्लाहु अकबर। नबी पाक फरमाते ने मेरे कोलों ख्वाब सुन लो। हजरत बाबा जी मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक दे इस ख्वाब दा तर्जुमा अपने अंदाज नाल कीता है। अंदाज बड़ा प्यारा है मेरे दोस्तों। बात दा आगाज इथों करदे ने, समरा बिन जुंदब जो असहाब रसूल दा किस्सा बयान करदा, ख्वाब मकबूल दा वाज मुकम्मल जिस विच शरा उसूल दा सबना ने नाल मुहब्बत सुनना सुनावना। पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। सुन लो मेरे दोस्तों, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ख्वाब सुनते जाया जे। बाबा जी आंदे ने और बाद नमाज फजरों सरवर जहान दा होके सहाबा ताई मुखातब फरमावंदा है कोई बंदा जेड़ा ख्वाब सुनावंदा है, कोई बंदा जेड़ा ख्वाब सुनावंदा है। रात दा वेला होया किवें लगावना, पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। साहबा सारे ही चुप कर गए, कोई नहीं बोलिया। किसी नू ख्वाब आया ही कोई नहीं। आप फरमाते ने कोई न बोलिया तदों आप फरमावदे असी सुनाइए जेकर तुसी नहीं सुनावदे। सिरे निहानी मुर्शद खोल सुनावदे और पढ़ो दरूद सरवर आलम पुंचावना। पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। मेरे नबी अपना ख्वाब बयान करना शुरू कर देंदे ने। और सुनो मेरे दोस्तों, मेरे नबी दियां गल्लां ध्यान नाल सुनन वालियां जे। आम बातां नहीं, आम वली दी बात नहीं, आम किसे पीर दी बात नहीं। ओए ते पीरां दे पीर दी बात है, ए ते वलियां दे वली दी बात है। एक ख्वाब ताजदारे दो जहां दा ख्वाब है। सही बुखारी अंदर इमाम बुखारी नोट करके चले गए ने। गौर करी मेरे भाई, आप फरमाते ने मेरे सहाबा मेरे कोल रात सुत्या पिया दो फरिश्ते आए ने। एक फरिश्ता आके मेरी सरहदी खड़ा हो गया, एक पवांदी खड़ा हो गया। एक दूसरे नू पुछदा ए कौन है, जेड़ा बंदा सुता होया कौन है? फरिश्ता कहंदा इंदे बारे ही ते सानू हुक्म होया
اج اس نو اپاں سیر کراونا ہے۔ نبی پاک اپنا خواب پہ سناندے نے، آپ فرماندے نے اے میرے کول کھڑے ہو کے گلاں کردے نے، میں گلاں سنن لگ پینا، پھر مینوں اٹھا کے نال لے جاندے نے۔ ایک گل یاد رکھیا جے، گل ساری خواب دی ہو رہی ہے، میرے نبی خواب اندر سب کچھ ویکھ رہے نے، آپ اپنا خواب کا بیان کرتے نے۔ آپ فرماندے نے صحابہ اے فرشتے مینوں لے کے ٹر پے، میں کیا مینوں کدھر لے کے چلے ہو؟ کہندے نے پریشان نہیں ہونا، اسی تانوں ارض مقدس ول لے کے چلے ہاں، شام دے علاقے ول، فلسطین دے علاقے ول اے لے کے ٹر پے۔ نبی پاک فرماندے نے اجے میں مکیوں باہر ہی نکلے ہاں، اجے میں مدینیوں باہر ہی نکلے ہاں، آپ فرماندے نے میں باہر نکلیا تے کی ویکھنا؟ آپ فرماندے نے میں اے ویکھیا جدوں میں باہر نکلیا نا، ایک بندہ کھلوتا ہویا ہے، اندے کول ایک اور بندہ کھڑا ہویا ہے، جڑا بندہ کول کھڑا ہے انہیں ایک لوہے دی کینچی پکڑی ہوئی ہے، اے بندے دے جناب ایک واش دے اندر کینچی ڈال دے، اس واش نو کینچی ڈال کے پیچھے گدی تک چیر کے رکھ دیندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میں ویکھ لیا ادھروں کینچی کٹ دے تے پھر کھبے پاسے پا دیندا ہے، اے برات چیردا ہے، اے جنہاں نو برات چیری جاندی ہے انہاں نو اے والی ٹھیک ہو جاندی ہے، پھر ادھر کینچی ڈال دیندا ہے۔ آپ فرماندے نے میں اے منظر ویکھیا، میں گھبرا گیا، میں کہ سیر تے کرا رہے جے مینوں لے کے جان والے ہو، اے تے دسو نا مینوں کدھر لے کے جا رہے ہو، تے نالے مینوں دسو اے بندہ کون ہے؟ اللہ دے نبی کہندے نے فرشتے مینوں کہن لگے او نبی اللہ انطلق انطلق، اگے چلو اگے چلو، اجے تے بڑا کچھ دکھانا ہے۔ آپ فرماندے نے میں اگے چل پینا وا، اگے چلیا تے کی ویکھیا؟ آپ فرماندے نے ایک بندہ لیٹیا ہویا ہے، ایک بندہ اندے اوپر کھڑا ہویا ہے، کھڑا بندہ لیٹے بندے دے سر دے اندر زور نال پتھر مار دے، زور دے نال پتھر مار دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اندا سر پیتی پیتی ہو جاندا ہے، اندا سر ریزے ریزے ہو جاندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے فرشتہ دوبارہ پتھر اٹھاندا ہے، جناب جنہاں نو پتھر اٹھایا جاندا ہے اندا سر پھر ٹھیک ہو جاندا ہے، دوبارہ پھر پتھر اندے سر دے اندر مار دتا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے سیر کران والے ہو اے ماجرا کی ہے؟ او کہندے نے انطلق انطلق، او سونیا اگے چلو اگے چلو، اجے تانوں اور بھی بڑا کچھ دکھانا ہے۔ نبی پاک اپنا خواب سنا، آپ فرماندے نے ایک نو میں ویکھیا اندیاں واچاں چیریاں جا رہی نے، دوسرے نو ویکھیا اندے سر وچ پتھر مارے جا رہے۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ او میرے بھائی، نبی پاک فرماندے نے اسی اگے چل پے، تھوڑا جا کے گئے ایک اور منظر ویکھیا۔ فرماندے نے نبی پاک میں کی دیکھنا وا، ایک تندور بلدا پیا، اگ دیاں لاٹاں باہر پیاں نکل دیاں نے، اتوں منہ دا بڑا تنگ ہے، تھلوں بڑا کشادہ ہے۔ آپ فرماندے نے میں غور کیتا، اس تندور دے اندر ننگے مرد عورتاں سڑی جا رہے نے، جلی جا رہے نے، انہاں دے اوپر لباس بھی کوئی نہیں، عورتاں مرد جل دے پہلے سڑ دے پہلے۔ آپ فرماندے نے میں پھر ڈٹیا، میں پھر پوچھیا او سیر کران والے ہو اے کی ماجرا ہے؟ اللہ اکبر، او بندے کہندے نے، فرشتے کہندے نے نبی اللہ انطلق انطلق، اگے چلو اگے چلو، اجے اور بھی بڑا کچھ ویکھنا ہے۔ آپ فرماندے نے میں ہور اگے چلیا، میں پھر کی ویکھیا؟ غور کری میرے برادر، نبی پاک فرماندے نے میں اگے دیکھیا ایک خون دی نہر چل رہی ہے، خون دی نہر دے اندر ایک بندہ گوتے کھا رہا ہے، خون دی نہر اندر ایک بندہ ڈوبدا پیا ہے، اے ترلے مار کے ہاتھ پیر مار کے کنارے دے کول آ جاندا ہے۔ جدوں کول آندا ہے کنارے دے اوپر ایک بندہ پتھر لے کے کھڑا ہویا ہے، ایندے بوتھے تے مار دیندا ہے۔ اے جڑا بندہ
باہر نکلن دی کوشش کرتا ہے، یہ پھر نہر دے کنارے، یہ پھر نہر دے سینٹر چ پہنچ جاتا ہے، یہ دوبارہ باہر آن دی کوشش کرتا ہے، انہوں پھر پتھر ماریا جاتا ہے، یہ پھر درمیان چ چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے نے ماجرا میں ویکھ لیا۔ نبی پاک کہندے نے میں پوچھا دسو بھئی یہ کون ہے؟ کہندے نے انطلق انطلق، اگے چلو اگے چلو۔ نبی پاک فرماندے نے میں اگے ٹر پیا، اگے میں کی ویکھیا؟ اگے آپ فرماندے نے میں دیکھیا ایک بہت بڑا باغ ہے، باغ دے اندر درخت نے، ایک درخت دے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے نے، اس بزرگ دے ارد گرد بچے کھیل دے پے نے۔ آپ فرماندے نے میں ہور اگے گیا، میں ایک اس تو زیادہ خوبصورت باغ ویکھیا، اس باغ دے اندر ایک محل ویکھیا۔ نبی پاک کہندے نے میں ہور اگے گیا، میں ایک ہور محل ویکھیا۔ انیاں چیزاں میرے نبی کہندے نے میں خواب اندر ویکھیاں۔ نبی پاک کہندے نے جدوں میں انی کو سیر کر لئی، میں کہو لے جان والے ہو، مینوں ٹورا پھیرا کران والے ہو، اے تے دسو نا سیر تے کرا رہے جے، مینوں بندے تے وکھا دتے جے، مینوں ادھر ادھر تے ٹور پھیر لیا جے، میں پھر بھی لے آئے۔ اللہ اکبر۔ کہندے نے مینوں اے تے دسو، نبی پاک کہندے نے اے بندے ہے کون سن جڑے مینوں تسی دکھائے نے؟ اے بندے کون نے؟ پہلا بندہ کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ تیسرا کون ہے؟ چوتھا کون ہے؟ تے باغ والا بابا کون ہے؟ بچے کدھروں آئے نے؟ اگے محل کنا دے نے؟ میرے نبی نے پوچھیا۔ آپ فرماندے نے پھر مینوں دسیا گیا اللہ دے نبی جی جڑا بندہ سب تو پہلا تسی ویکھیا ہے جنیاں واچاں چیریاں جا رہیاں سن، جن دی ایک باش دے اندر کینچی ڈال کے چیر دتا جاندا سی۔ میرے دوستا اج گلاں تے بڑیاں سننا، واز تے بڑے سننا، جلسے تے بڑے سننا، معراج النبی دا واقعہ سننوں بڑا دل کردا ہے، نبی پاک دیاں شاناں سننوں بڑا دل کردا ہے، نبی پاک دی بات آ جائے نا تے ساڈا دل جڑا ہے بڑا خوش ہو جاندا ہے۔ لیکن اے گل وی تے سننا میرے نبی کہندے کی نے، میرے نبی دا فرمان کی ہے، آپ دے آن دا مطلب کی ہے، آپ دی چاہت کی ہے، آپ دے خواب بیان کرن دا منشا کی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ مینوں دسیا گیا اور جس بندے دیاں واچاں چیریاں جا رہیاں سن صحابیوں مینوں دسیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تیری امت دا او بندہ ہے جڑا جدوں وی گل کردا سی تے جھوٹ ہی بول دیندا سی۔ نبی اللہ اے توڑی امت دا او بندہ ہے جڑا گل گل نال جھوٹ ہی بولدا سی اور کام ہی کوئی۔ اندازہ کر لینا او میرے بھائی اے صرف نبی پاک دے ویکھن دیا تک نہیں بلکہ حدیث دے اندر آندا ہے جڑیاں چیزاں میرے نبی نے ویکھیاں، جڑیاں سزاواں میرے نبی نے ویکھیاں، آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے بندہ جڑا جھوٹا ہے ایک دن نہیں بلکہ قیامت تک اندیاں بادشاہ ایویں چیریاں جان گیاں تے ایویں ٹھیک ہوندیاں رہن گیاں۔ اور باتاں بڑیاں نے، جھوٹ دیاں سزاواں کی نے، جھوٹ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن سمجھدار بندے واسطے میرے نبی دا فرمان ہی کافی ہے۔ آپ نے خواب اندر دیکھیا جھوٹے بندے نوں قیامت تک لوہے دی کینچی نال دے منہ دیاں واچاں چیریاں جان، کیوں بھی پھر جھوٹ بولنا چاہیے، جھوٹ کولوں بچ جاؤ۔ یہ ایویں گلاں ہی نہیں، کوئی آندا مولوی جی حضرت جی دکان نہیں چل دی، کوئی آندا جی کاروبار نہیں چلدا، کئیاں نوں کہیے نا جھوٹ نہ بولو، وہ کہندے نے تانوں کی پتہ ہے تسی اپنی فیلڈ رکھو، تسی اپنا کام کرو، یہ کام ساڈا سانوں پتہ ہے کیویں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سن لو بابا جی نے بھی ترجمانی کیتی ہے، فرشتیاں نے میرے نبی نوں دسیا یا نبی اللہ جیڑا پہلا مقہور سی کذب بیانی کردہ ہویا مغرور سی، جھوٹیاں خبراں کردہ ایویں مشہور سی، جرم سی شاہ اس دا جھوٹ پھیلاونا
پیر حقانی دسے خواب سہاونا اے ہن روز قیامت تکر اے باڑدا رہے گا دکھ عذاب مکھ چیرن دا سوے گا حشر وچ تخت جدوں رب دا ڈوے گا وچ عدالت نوں پیش کراونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا دنیا تے جھوٹ بولے قیامت دے آن تو پہلا میرے دوستوں مکھ چیرن دا عذاب ہوئے گا تے جدو اللہ پاک دے دربار چ پہنچے گا نا اللہ پاک مولوی صاحب نو بھی بلان گے میرا رب سخی نو بھی بلائے گا تے میرا رب تے سخی نو تے شہید نو بھی بلائے گا حدیث لمبی ہے میں بات تو طول نہیں دینا چاہتا نبی پاک فرماتے نے اللہ سارے نو بلا لے گا اللہ پوچھے گا حضرت جی اے دسو میں علم دیتا کی کر کے آئے ہیں اللہ پوچھے گا میں مال دیتا اور سخیہ کی کر دارے ہیں رب پوچھے گا جوانیاں دیتیاں کتے لگا کے آئے ہیں مولوی کہے گا اللہ میں قرآن سنا دارے ہیں او مولوی جڑا لوکاں نو خوش کرن لی قرآن سنا دا سی او مولوی تے او کاری جڑا اپنی آواز تے فخر کر دا سی او کاری جڑا کہندا سی میرے جیسا کوئی نہیں اللہ دے دربار چ جدوں کہے گا اللہ میں قرآن سنا کے آیا اللہ میں تیرے دین دا کم کر کے آیا رب کہے گا بندیا جھوٹ پیا بول لے تو تے چاہتا سے دنیا تے میریاں مشہوریاں ہو جان میرے جھنڈے لگ جان دنیا میرے نعرے لائے اللہ پاک فرمان گے مولوی جی جھوٹ پہ بول دے ہو آج میرے دربار جو توڑے واسطے کچھ نہیں بلکہ اللہ فرشتیاں نو حکم دے گا اے جھوٹے نو پکڑ لو انہوں نتا تو کسیڑ کے میری جہنم اندر سٹ دے وہ جھوٹ ضروری نہیں کہ بندہ زبان کوئی بولے اوہ اتوں کچھ اور ہو جائے بچوں کچھ اور ہوئے تھے اے بھی جھوٹ ہی اللہ دے دربار سے لکھا دیا واضح طور دے پیسے خرچ کر رہے ہیں مسجدہ بنا رہے ہیں ادھر ادھر پیسے لگا رہے ہیں یتیم بچیاں دیا شادیاں دے پیسے خرچ کر رہے ہیں لیکن ٹیڑ دے اندر پیڑ دے اندر دل دے اندر کہ لوگ کہن گے یار بڑا کمال دا بندہ ہے اندیاں کیا ہی باتاں نے اللہ اکبر اللہ پاک فرمان دینے بچوں کچھ اور ہو جائیں اتوں کچھ اور ہو جائیں اسی تیرا نام جھوٹے اندر ہی لکھ دے وانگے جھوٹ تو بچنا ہے تے گلہ ایکو جیاں رکھنی جے جے وچوں جے ہو جے اتوں جو جے جے اتوں جو جے وچوں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا دو گلا پن چھڑ دے نبی پاک فرماندے نے پہلا بندہ ہوئے جنہوں کینچی نال مکھ چیرن دی سزا دیتی جا رہی ہے آپ فرماندے نے میری امت دا جھوٹا بندہ نبی پاک فرماندے نے تے جیڑا بندہ میں بیکے ہے ان دا سر جناب سر سے پتھر مارے جا رہے نے آپ فرماندے نے اے او بندہ جن نے قرآن پڑھیا سی لیکن قرآن نو پلا چھڑیا قرآن یاد کیتا ہے نام عنہ اللیل رات ویلا آندا سو کے گزار دیندا قاری قرآن عالم قرآن قرآن نو جانن والا بندہ راتاں سو کے گزار دے وے ولم یعمل بالنہار تے دن آوے تے عمل کوئی نہ کرے اللہ پاک کہندے نے جدوں میرے کول آئے گا میں دے سر دے اندر پتھر ہی ماردا رہواں گا قرآن پڑھیا سو قرآن یاد کیتا ہے رات و تلاوت نہیں کرتا دن ویلے عمل نہیں کرتا اللہ اکبر اس بندے نو قیامت تک پتھر ہی پیندے رہن گے حالانکہ میرے دوستوں قرآن بندے نو یاد ہوئے رات بندہ قرآن پڑھے قرآن بندے نو یاد ہوئے بندہ دن ویلے عمل کرے کیا ہی باتاں نے اے قرآن جنہیں کام آنا سی اوہی قرآن دلی وبالے جان بن گیا
گیا ہے میرے دوستاں اللہ نے اگر قرآن دی نعمت دیتی ہے رات کو قرآن پڑھیا کر کیونکہ رات کا قرآن جڑا ہے نا اندا انوکھا ہی بیان ہے اور رات کو قرآن پڑھیا جائے اندی لذت ہی اور ہے اور رات کو قرآن پڑھیا جائے اندی مٹھاس ہی اور ہے رات دے ویلے قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں جان اندا مزہ ہی کچھ اور ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے نا تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اور جڑے رات کو قرآن پڑھ دینے اللہ پاک کہندے نے میرے کولوں جڑے ڈر جاندے نے اٹھ کے مسلیاں تے کھلو جاندے نے رب کہندا ہے میرے تے میں انہاں دا اور نبی پاک نو اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کتے رات دے قرآن دے رب تذکرے کر دیں اللہ پاک فرماندے نے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا کدے رات کو اٹھ کے قرآن پڑھے نا انج کر کے تو قرآن کھول کے قرآن پڑھ رہا ہوئے قرآن دے اور آپ کو جناب تو الٹ رہا ہوئے قرآن تیری زبان تے جاری ہوئے رب کہندا ہے میرے بندے جدو تو رات کو قرآن پڑھنا ہے میں رب بھی سننا میرے فرشتے آسمانہ تو اتر جاندے نے جتے تو قرآن پڑھنے ہوتے آگے تیریاں تلاوتاں سن دے نے سننا رب دا قرآن اللہ پاک کہندے نے اور لوگوں رات کو قرآن پڑھیا کرو صبح دی نماز اندر قرآن پڑھیا کرو قرآن دیا تلاوتاں کریا کرو اور قرآن جدو پڑھیا جا رہے ہوئے رات دا سما ہوئے انداز ہوئے الرحمن علم القرآن ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بھائیو میرے دوستوں گالے کر رہے ہیں قرآن پڑھے ہیں قرآن یاد کیتا ہے جے عمل نہیں کیتا رات کو قرآن نہیں پڑھیا رب کہندے وبالے جان بن جائے گا تے جے کتے پڑھ لویں تے پھر کی منظر ہے اور جے کتے قرآن دیا تلاوتاں کر لویں اور تیرے روح دے اندر تیرے جسم دے اندر قرآن سرایت کر جائے پھر تیری موت آئے گی قبر اندر جائے گا سوال و جواب ہون گے فرشتے پوچھن گے اور تینوں کیویں پتہ ہے تیرا رب اللہ فرشتے پوچھن گے تینوں کیویں پتہ ہے تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کیویں پتہ ہے تیرا دین اسلام ہے بندہ کہے گا فرشتے ہو کہ ہو جیاں گلاں کرتے جے کہ راتو کتاب اللہ ایک این بندہ کہے گا فرشتے ہو میں رب دا قرآن پڑھیا تے میں نو ساریاں گلاں ہی سمجھا گئیاں ادھروں قرآن قبر چ کام دے گا پھر جدو حشر دے میدان چ این جناب لوگ رب دے کٹہرے اندر کھڑے ہون گے انہاں دے کھلوتیاں کھلوتیاں رب دا قرآن میدان چ آ جائے گا ذرا غور کری میرے برادر اے باتاں پلے بن کے لے جا جے تو اج قرآن دی مجلس اندر آیا حدیث دی مجلس اندر آیا نبی دا فرمان سن لے سونے رب دا قرآن سن لے غور کر قیامت والے دن جدو رب دے دربار چ کھڑا ہوئے گا تو پریشان ہوئے گا لیکن تیرا قرآن نال تعلق ہوئے گا
انجی قرآن رب دے دربار چاہ جائے گا. قرآن تیری گل نہیں کرے گا بلکہ قرآن ڈائریکٹ رب نال گل کرے گا. انج کر کے جدو رب نال قرآن گلاں کر رہا ہوئے گا نا لوگ دیکھ رہے ہون گے. قرآن رب نال ہم کلام ہوئے گا, لوگ دیکھ رہے ہون گے. بابا جی نقشہ کھچیا ہے, منظر کی ہوئے گا؟ منظر اے ہوئے گا ویکھو نی سیو ایک سونا جوان نی ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی نالے پہ دسے اپنا پتا نشان نی کان لا سنیے نی کیڑا اے ماہیا چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئیا. قرآن اللہ نو کہے گا, لوگ دیکھ رہے ہوں گے. قرآن ایک خوبصورت شکل اندر آئے گا, لوگ دیکھ رہے ہوں گے. قرآن کہے گا میں چٹھی اسمانی میرا نام قرآن ہے, بھیجن والا آپ مینوں رب رحمان ہے. ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے, طرف محمد جبرائیل پہنچائیا. چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئیا. اے ہن بھی قرآن پڑھن نو دل کرے گا کہ نہیں؟ اور سنن نو بھی کردا پیا کہ دل کردا اٹھ جائیے. اجے تے بڑے علماء میرے تو پیچھے انشاءاللہ عبدالرزاق طاہر صاحب اور بھی دیگر علماء اکرام دا بیان ہونا کہ تھک نہ جائے. اللہ اور قرآن دی لذت تے مٹھاس اتنی ہے, خدا دی قسمیں دل کردا ہے جدوں پڑھن لگ جائیے ساری رات قرآن ہی پڑھدے رہیے. جے سنیے نا تے پھر دل کردا ہے دلوں بندہ سونیا ہوئے تے قرآن دی مجلس چھڑ کے اٹھن نو دل ہی نہیں کردا. اور قرآن قیامت والے دن اللہ دے دربار چنج لہراں تے بہاراں لگا دے گا. اللہ تعالیٰ پوچھن گے مینوں پتہ لگ گیا تو قرآن ہے اور تو کی لینا ہے, مقصد کی ہے؟ کہے گا میں حاضر دربار ہویا عرضاں سناننو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشاننو جنہ بھلایا نیند سکھ دی سوننو عمر تمام میرے نال لنگائیا. چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئیا. تے قرآن نال اپنا ناتا جوڑ لین, قرآن نال پیار کر لین, قرآن نال اپنا تعلق بنا لین. جے قرآن نال تعلق بن گیا پھر پتھراں تو بھی بچ جائے گا, قبر دیاں نیر کوٹھڑیاں تو بھی بچ جائے گا, قبر دے عذاباں تو بھی بچ جائے گا, حشر دیاں سختیاں تو بھی بچ جائے گا. قرآن تیرے انج کم آئے گا. کسی نے انج بھی لکھے ہے, انج بھی بول بولے ہے, بڑا پیارا تے مٹھا بول بولے ہے. کہندے نے اور ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی, ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. کیوں بھی اللہ دی رحمت آئی ہے کہ انجی آندی جے قرآن پڑھی نہیں آئی تو ذرا سن لو اللہ دا قرآن سن لو. سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی. ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. او دل او ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. اور لیلۃ القدر اترن لئی رات آ گئی. او ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی. لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا. کیوں بھی قرآن عظمت والا کیا لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا. ساری کائنات وچ بہت برکت والا. جیڑے مدنی تے آیا او رحمت والا.
او جیڑے مدنی تے آیا او رحمت والا لیلۃ القدر اترن لئی رات آ گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی او دل حشر تے خلقت پریشان ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے لوگ پریشان ہیں لیکن جنہاں لوگوں نے قرآن پڑھیا ہے جنہاں نے قرآن نال تعلق بنایا ہے اللہ پاک انہاں نوں پریشان نہیں ہون دین گے اس واسطے میرے دوستوں بات مکان والے پاسے آئیے نبی پاک خواب بیان کر رہے ہیں آپ فرماندے نے میں اس بندے نوں ویکھیا جڑا قرآن یاد کر چھڈیا سو قرآن پڑھ کے تے بھلائی چھڈیا سو نہ پڑھدا نہ عملی کردا اس بندے دے سر نوں پتھر مارے جا رہے ہیں آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں اگے جا کے دیکھیا تندور دے اندر جڑے لوگ سڑدے پے سن آپ نے فرمایا لوگوں اے او لوگ نے میرے صحابیوں میری امت دے او مرد عورتاں جڑے زنا کردے سن اللہ پاک نے موت دے آن تو بعد انہاں نوں اگ دا بالن بنا چھڈیا اور دنیا دی چند منٹاں دی لذت پیچھے رب کہندا ہے میرے دوستو اے لذت بھلا دیو ورنہ قیامت تک جلان دا عذاب دیتا جائے گا اور پھر قیامت والے دن انہاں نوں ذلیل ہار کر کے جہنم کا بالن بنا دے اللہ محفوظ فرما لے اور غور کری میرے بھائی اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ میں خون دی نہر اندر گوتے کھاندا ویکھیا اے بندہ کون آپ فرماندے نے اے میری امت دا وہ بندہ ہے اور جڑا لوکاں دا مال ناجائز طریقے نال کھاندا سی جڑا لوکاں دا مال ناجائز طریقے نال کھاندا ہے آپ فرماندے نے اینوں قیامت تک خون دی نہر دے اندر گوتے دوائے جائے اسی کہنے ہیں حضرت جی اور رائی کوئی نہیں کوئی فراڈ کردا ہے کوئی دھوکا لا لیندا ہے کوئی جناب غریب نوں ظلم دی چکی اندر پیس دیندا ہے کسے وڈیرے دے ہاتھ کوئی مال لگ نہ جائے یتیماں دا مال کھا لینا بیوہ عورتاں دا مال کھا لینا غریباں دا حق کھا لینا قرآن نے بیان کیتا ہے قرآن نے کیا جڑے لوگ مال کھاندے نے نا انہاں نوں ذرا خیال کرنا چاہیے انہاں نے اللہ دے دربار اندر جانا ہے اور میرے برادر موت دے آن تو پہلا قیامت دے آن تو موت دے آن تو بعد قیامت تو پہلا انہاں نوں خون دی نہر اندر سٹیا جائے گا اور پھر قیامت والے دن نال کی سلوک ہوئے گا قرآن نے کیا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى اور لوکاں دی وراثت کھان والے یتیماں دا مال کھان والے غریباں دا حق کھان والے اللہ دے دربار چ کھڑے ہون گے انج کر کے پسینے نال شرابور ہون گے اللہ دے دربار چ کھڑے ہون گے رب بھی آئے گا رب دے فرشتے بھی آن گے اور اسے میدان دے اندر قرآن کہندا ہے جہنم نوں بھی لے آندا جائے گا جدوں اللہ بھی آ جائے گا فرشتے بھی آ جان گے جہنم بھی آ جائے گی قرآن کہندا ہے جدوں جہنم آ جائے گی پھر اس انسان نوں گھوٹو پین لگ پین گے ایک کوشش کرے گا بلکہ جڑا مال لوکاں دا کھادا ہوئے گا ان دے گلے اندر توق بنا کے پہنا دیتا جائے گا انہیں زمین اٹھائی ہوئے گی لوکاں دا مال اٹھایا ہوئے گا انج جناب چیخو پکار کرے گا بلائے گا کتے مالک جنہی میں بھینس چوری کیتی مال ڈنگر چوری کیتا انہوں آوازاں دے گا او اللہ دیا بندیا میرے کو اپنا مال لے لے جنہی زمین تے قبضہ کیتا انہوں آواز دے گا میرے کو زمین لے لے میرا پار اولا کر دے لیکن ہوتے کوئی نہیں لے گا اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہندا ہے پھر اساں کی کران گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ
يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. اللہ کہندے نے میں اس طرح دا عذاب کراں گا جس طرح دا تسی ڈٹھیا ہی نہیں. اللہ کہندے نے اس طرح دی قید کراں گا جس طرح دی قید تساں ویکھی کوئی نہیں. اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر دیے معراج دا واقعہ ہے, آپ دے خواب دا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام نے اے چار لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے, ایک جھوٹے آدمی دا, ایک قرآن یاد کر کے بھلا دین والے دا, اور پھر جڑا امت دے اندر غلط بازی کردا ہے, اور چوتھا وہ بندہ جڑا لوکاں دا مال ناجائز طریقے نال کھاندا ہے. اساں انہاں کماں تو بچنا ہے اور اپنے آپ کو سیدھے کماں تے لگانا ہے. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور میرے سمیت اللہ سبحانہ و عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.